اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، آج مصطفیٰ کی سیرت سننے آئے ہو، آج حضور کی مولود میں آئے ہو، جو رسول تم سے اتنا پیار کرے کہ بستر کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائے۔ عائشہ فرماتی ہے بجلی کڑکتی تھی تو حضور باہر نکل جاتے، ابر چھاتا تو حضور گھر سے باہر چلے جاتے، اور یہ کہتے مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلی میری امت پر عذاب نہ ہو جائے، یہ ابر کہیں میری امت پر عذاب بن کر طاری نہ ہو جائے۔ حضور استغفار کرتے کرتے صبح کر جاتے تھے، نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے، عائشہ کہتی آپ معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے میری امت کے لیے کرتا ہوں، میری امت بے خبر ہے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھا گیا، صحابی رسول فرماتے حضرت علی بھی اتارنے والوں میں سے تھے، لب حضور کے قبر میں بھی ہل رہے تھے، کان لگا کر کے سنا تو یہ الفاظ تھے رب اغفر لامتی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما، اس لیے کہ وہ نہیں جانتی۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ نوجوانوں، آج پھر میں تمہارے اخلاق و کردار سے سوال کرتا ہوں، اس رسول کے ماننے والے ہو جس رسول نے تمہیں کسی جگہ فراموش نہیں کیا، دعاؤں میں، معراج کے سفر میں، قبر میں، اپنے بستر میں، اپنی جلوتگاہ میں، اپنی خلوتگاہ میں، ہر جگہ جنگوں میں تمہارے لیے، جو پیٹ پر پتھر باندھے تمہارے لیے، تلواریں اٹھائی تمہارے لیے، دندان مبارک شہید کروائے تمہارے لیے، امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھا تمہارے لیے، حسنین کریمین کے جو خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے رسول اللہ کے گھرانے کے، کس کے لیے؟ اس امت کے لیے، پیغام اسلام پہنچ جائے، پیغام دین پوری کائنات میں پہنچ جائے۔ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے اس نوجوان کو دیکھ کر، جب شراب کی بوتل اٹھاتا ہے، تاش کے پتوں کے اڈوں پر بیٹھتا ہے، نشہ اپنے منہ میں لگاتا ہے، پھر سوچ سوچ کر کے دل مرنے لگتا ہے، کیا یہ اس رسول کی امت ہے جس کے تلووں میں کانٹا چبھنا بھی حضور کو برداشت نہیں ہے؟ حضور اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ رات بھر عیاشیوں میں گزار رہا ہے، یہ تاش کے پتوں میں اور شراب کی بوتلوں پر اپنی راتیں گزارتا ہے۔ اے نوجوانوں، کب تم واپس آؤ گے اس رسول پاک کی بارگاہ میں؟ آج بھی اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جگہ کم ہو گئی، کروڑوں ہیں اس دامن مصطفیٰ میں سب بس جائیں گے۔ آنے کی دیر ہے، آنے کی دیر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب میرے مصطفیٰ سے قریب کوئی ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی پاک کو دیکھا، جب مصیبتیں زیادہ ہوتی تھی، جب مشکلیں حل نہ ہونے کے قابل لگتی تھی، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی میرے غم کی دوا اگر کوئی چیز تھی تو وہ مصطفیٰ کو یاد کرنا تھا۔ رات بھر سلاخوں کو پکڑ کر کے یاد کرتا، کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی جس میں میرے مصطفیٰ نے نوازا نہ ہو۔ آتا ہے فقیروں میں انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ یہاں حالات یہ ہیں، ان بچیوں کو دیکھو جن کے دوپٹے ہٹ گئے، جن کے چہرے بے نقاب ہیں، آج بازاروں کی زینت وہ بنے ہوئے ہیں، عیاشیوں کی زینت تمہیں بنایا گیا ہے، تمہارے محلوں میں نشہ بکتا ہے، تم نشہ کرتے ہو، تم نشہ کے ڈیلر ہو، کیوں دنیا میں یہ نام اپنا بنایا؟ قرآن میں تو تم کو اللہ نے خیر امت کہا، میرے نبی کی امت ہے، میرے نبی کی امت ہے، بخشش کا صحرا تمہارے سر پر ہے، تمہیں امت وسط کہا گیا ہے۔ اے نوجوانوں اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چھال اپنی چل گیا، ایک علاج تمہیں دے جاتا ہوں۔ آج یوم درود کے طور پر منایا جا رہا ہے، میں تو سوچ کر کے آیا تھا کہ درود پاک پر کچھ بولوں، لیکن میرے نبی کی زندگی کو شروع کیا جو ختم کبھی نہیں ہونے والی ہے۔ درود پر صرف اتنا کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور المعجم الاوسط للطبرانی میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جمعہ کی رات کو 2 رکعت نماز ادا کیا اور 1000 بار درود پڑھا، اگلے جمعہ سے پہلے میں اسے اپنی زیارت کا شرف عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ درودوں کے ذریعے سے تم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو اپنے زبان پر چرچے لے آؤ، اس لیے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا چرچا زیادہ کرتا ہے، جو چرچا زیادہ کرے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، صبح اٹھا، شام میں اٹھا، جہاں بیٹھا، جہاں کھڑا ہوا، درود پاک پڑھتا رہا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ بار بار پڑھتا رہا، کوئی بھی درود جو اسے یاد رہا۔ فرمایا گیا ہے انسان کو جاگتے ہوئے جو بات بار بار کہنے کی عادت ہے، نیند میں بھی وہی بات کرتا ہے، یا نیند سے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا جائے وہی بات کرتا ہے۔ اگر تمہاری زبانوں پر درود پاک کے نغمے چل
چل پڑے، عادت ہو گئی، ایک دن تمہارا بھی ڈولا اٹھایا جائے گا، لاشا اٹھا کر قبر میں دفن کر کے آ جائیں گے۔ اور یہ گہری نیند ایسی ہے، اس کو اٹھانے کے لیے تو منکر نکیر ہی آتے ہیں، جب وہ جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، زندگی میں جو کثرت سے بولتے تھے موت کے اٹھنے کے بعد بھی وہی بولتے ہوئے اٹھو گے۔ اگر تمہارے زبانوں پر درودوں کا نغمہ ہوگا، منکر نکیر تو وہ یہ کہیں گے جس کو ہم پوچھنے آئے تھے وہ درود کے ذریعے سب کچھ بتا چکا ہے، سبحان اللہ، سب کچھ بتا چکا ہے۔ اگر نبی کا نام پہلے لے لیا ہے تو سارے مسئلے حل ہے۔ کیوں؟ پتا ہے قبر میں 3 سوالات ہونے ہیں جی، قبر میں 3 سوالات ہونے والے ہیں، من ربک ما دینک، یہ 2 سوال پہلے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس میں بہت سارے پاس ہو جائیں گے، بول لیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام۔ سب سے اہم سوال تو یہی ہے جس پہ آ کے بہت اٹکیں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ فرق دیکھو، توجہ، آخری بات کرنے آ رہا ہوں، توجہ۔ 2 سوالوں میں فرشتوں نے کہا تیرا دین، تیرا رب کون، کیا تھا پوچھا فرشتوں، تیرا رب کون تھا نہیں، تیرا رب کون ہے، وہاں کون ہے وہی بتا، اور پھر تیرا دین کیا تھا نہیں پوچھ رہے فرشتے، تیرا دین کیا ہے۔ 2 سوالوں میں تو فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، لیکن حضور کی بات جب آئی تو پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ مت بول اب کیا کہتا ہے، اب تو ہر کوئی کہے گا، دیکھ لیا جو جلال محمدی کو، جمال محمدی کو تو ہر کوئی پکارے۔ فرشتے کہتے یہ نہیں، ما کنت تقول، پہلے کیا کہتا تھا وہ بتا۔ اپوزیشن والے سب ہاں ہاں لا ادری کہیں گے، نہیں معلوم نہیں، آج کیا کہتا وہ تو بول سکتا ہوں، یہ محمد ہے اللہ کے رسول ہے، نہیں فرشتے کہیں گے دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بول۔ اسی لیے میرے عزیزوں، سنی صحیح العقیدہ مچل کر کہے گا فرشتوں سے اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ تم کہتے ہو کیا کہتا تھا دنیا میں، کیا کہتا تھا، میں وہ سنی ہوں جمیلے، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، اور سنی تو یہی کہے گا فرشتے اٹھائیں گے قبر میں کیا کہتا تھا۔ اگر پوچھتے ہو تو ہم سچ سچ بولیں گے، کچھ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہم تو ان کو کہتے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہتے تھے سب بتاؤ، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا سب یاد کر کے جاؤ۔ قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو کیا کیا کہنا ہے، میں بولوں گا ہاں میں یہ کہتا تھا، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ اولا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، کرنوں بدلوں رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہے وہ جانے مسیحا، ارے غم زدوں کو دیجیے مزدہ دیجیے کہ ہے رضا، بیس کسوں کا سہارا۔ اور ایک بات یہاں کے لیے سارے جتنے کیڑے مکوڑے کان کھول کر سن لیں، سنی کیا کہتے ہیں، تم سے آس بھی نہیں رکھتے، پاس بھی نہیں رکھتے، ہم کوئی امید بھی نہیں رکھتے، ہمارا ماننا یہ ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بس اس بات پر میری گفتگو کا اختتام ہے، سنیو جمے رہو، ڈٹے رہو، اور ڈاکوؤں سے بچے رہو، اپنا ایمان سنبھالے رہو۔ رہزن بہت گھوم رہے ہیں اور یہاں کے اس علاقے کے لیے خاص پیغام ہے۔ آپ سے ابھی ناظم نے پوچھا کون سی مسجد ہے یہ، بلال مسجد، سنی بلال مسجد، کیا ہے سنی بلال مسجد، جس کے لیے قائد اہل سنت، قائد العلماء، معین المشائخ والملہ حضرت سید معین میاں صاحب بہت ساری جاویدانی پیش کر چکے، بہت سارے محنت کش
کاموں کے ساتھ اس ڈیرے کو لے کر چل رہے ہیں اور آپ سب کھڑے رہیں گے سنیت کی خاطر، حضور پاک کی عظمت اور حرمت کی خاطر ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ مسجد کی حفاظت بھی کرو، اپنے عشق کی حفاظت بھی کرو، اور اس بات پر اب گفتگو ختم کرتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔